السلام علیکم دوستوں، میں اپنے ہی یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں حاضر ہوا ہوں سی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور ریٹ اسپیشل کلاس لے کر۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیجئے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا پہلا ٹاپک، قواعد اردو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سی ٹیٹ میں قواعد برائے نام ہی آتا ہے، لیکن ہم قواعد پہلے پڑھیں گے اور قواعد کو ایک ایک حصے میں جیسے ہم پڑھ کر فارغ ہوں گے، پھر ہم اقتباس بنا کر جس طریقے پر سی ٹیٹ کے اندر سوال آتا ہے کہ اقتباس دے کر کے اس میں سے جواب کو منتخب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہم آپ کو حل کرائیں گے اور امتحان میں 100% نمبر لانا اور آپ کی کامیابی ہمارے ذمے ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو آئیے سب سے پہلے قواعد کو پڑھتے ہیں۔ قواعد کیا ہے؟ قواعد زبان کو سیکھنے، بولنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط یا قواعد کا علم ضروری ہے۔ زبان کو سیکھنے، بولنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط یا قواعد کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ انہی اصول و قواعد کی پابندی کو قواعد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی جو بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے قواعد ہوتے ہیں، اگر ان کی آپ پابندی کرتے ہیں تو انہیں کو ہم اور آپ قواعد کہیں گے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں اردو قواعد کو۔ اردو قواعد کیا ہے؟ اردو قواعد کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو 5 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ یعنی جب ہم 5 چیزیں جانیں گے تب جا کر کے ہمیں اردو قواعد کا صحیح طریقے پر علم حاصل ہوگا۔ اس میں سے نمبر 1 پر ہے علم ہجا، نمبر 2 پر ہے علم صرف، اور تیسرے نمبر پر ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بیان اور 5واں ہے علم عروض۔ علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم علم ہجا کو جان لیتے ہیں۔ حروف کو الگ الگ کر کے ان کے ہجے کرنا ہی علم ہجا کہلاتا ہے، اور الگ الگ حروف جن سے کوئی زبان وجود میں آتی ہے ان کو حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حروف تہجی کیا ہیں اور علم ہجا کیا ہے۔ اردو میں کل حروف کی تعداد یوں تو 50 ہے، جن میں سے حروف مفردہ 36 ہیں اور حروف مرکبہ 14 ہیں۔ ویسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو صرف 36 حروف کتابوں میں دکھائی دیں گے، لیکن وہ حروف مفردہ ہیں، اور حروف مرکبہ جن کا دوسرا نام حکاری حروف ہے وہ 14 ہیں۔ کل ملا کر کے اردو میں 50 حروف ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 50 کیسے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے حروف کے اقسام 2 ہیں، یعنی حروف کی 2 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ نمبر 1 مفرد اور نمبر 2 مرکب۔ حروف مفرد کون ہیں؟ حروف مفرد الف سے لے کر یا تک کل 36 حروف ہیں جو حروف مفردہ کہلاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے حروف مرکب۔ حروف مرکب کیا ہے؟ وہ حروف ہیں جو 2 حرفوں سے مل کر مرکب آواز یعنی ملی ہوئی آواز پیدا کرتے ہیں، اور ان کی تعداد 14 ہے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان 14 مرکب حروف کو یہاں تحریر کر دیا ہے، جس میں سے پہلے بھا ہے، پھا ہے، تھا ہے، ٹھا ہے، جا جھا ہے، چھا ہے، دھا ہے، ڈھا ہے، ڑھا ہے، کھا ہے، گھا ہے، لا ہے، اور ماں ہے اور نا ہے۔ ان کو حکاری حروف بھی کہتے ہیں۔ ویسے یہ کبھی امتحان میں ابھی تک پوچھے نہیں گئے، لیکن ہم کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، پھر قواعد کے بیس پر ہم سوالات حل کریں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے
حروف مفرد کی تقسیم۔ حروف مفرد کی دو قسمیں ہیں۔ حروف مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حروف علت، نمبر دو حروف صحیح۔ حروف علت کل تین ہیں۔ نمبر ایک الف، نمبر دو واو، نمبر تین یا، جن کا مجموعہ وایون ہوتا ہے۔ حروف صحیح۔ حروف صحیح آپ جانتے ہیں کہ الف، واو اور یا کے علاوہ بقیہ تمام حروف جتنے ہیں سب کے سب حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ یعنی جو الف سے لے کر یا تک 36 حروف ہیں، ان میں سے صرف الف، یا اور واو یہ تین حروف حروف علت ہیں۔ بقیہ تین حروف کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں سب کے سب حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ ہم نے نوٹ لکھی ہے۔ نوٹ کیا ہے؟ عربی میں حروف تہجی کی تعداد 28 ہے، جن کی دو قسمیں ہیں۔ حروف شمسی 14 ہیں، حروف قمری 13 ہیں۔ اردو میں کوئی حروف شمسی حروف قمری نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا اردو جو بنا ہے اس میں حروف عربی کے بھی ہیں اور بہت سی زبانوں کے ہیں، اس لیے حروف شمسی اور قمری کے متعلق بھی کبھی کبھی امتحانات میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو حروف شمسی 14 ہیں، جن کو ہم نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون، یہ کل 14 حروف شمسی ہیں۔ حروف قمری ہیں 13، جو نیچے لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف قمری ہیں۔ حروف شمسی کی ایک پہچان آپ کو ہم بتائیں کہ حروف شمسی جب لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے الف لام لکھا جائے اور پڑھنے میں اس کو ظاہر نہ کیا جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف شمسی ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں والشمس، تو واو، الف، لام، شین، میم، شین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والشمس، والشمس نہیں پڑھتے ہیں۔ اور حروف قمری کے شروع میں الف لام لگا رہتا ہے، لیکن پڑھنے میں، ملانے میں وہ ظاہر ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف قمری ہے۔ جیسے آپ کہیں گے والقمری۔ لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلفظ کہتے ہیں۔ حروف سے لفظ اور لفظ سے الفاظ اور الفاظ سے جملے اور جملوں سے مضمون بنتا ہے، اور تلفظ کے لیے اعراب کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ جانیے کہ لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلفظ کہتے ہیں۔ حروف سے کیا بنتا ہے؟ لفظ۔ جو حروف مفردہ اور مرکبہ آپ نے جانا، ان حروف سے کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے، اور لفظ سے الفاظ بنتا ہے، اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور جملوں سے مضمون بنتا ہے، اور تلفظ کے لیے اعراب کا جاننا ضروری ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب ان حرکات یا علامت کا نام ہے جس کی مدد سے حروف کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ زبر، جس کا نشان ہم نے یہاں لکھ دیا ہے، زیر، یہاں اس کا بھی نشان موجود ہے، پیش، اس کا بھی نشان موجود ہے، اور جزم کو اعراب کہتے ہیں۔ الحاصل زبر، زیر، پیش اور جزم کو اعراب کہتے ہیں، اور تشدید، جس کا نشان ہم نے لکھا ہوا ہے، مد اور تنوین کو علامت کہتے ہیں۔ اور اعراب اور علامت یہ سب ملا کر کے اعراب کے اندر آتے ہیں۔ یعنی اعراب ان حرکات یا علامت کا نام ہے جس کی مدد سے حروف کو آپس میں ملایا اور جوڑا جاتا ہے۔ اس میں سے زبر، زیر، پیش اور جزم کو اعراب کہتے ہیں، تشدید، مد اور تنوین کو علامت کہتے ہیں۔ تو حرکات اور علامتوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اعراب ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں حرکت۔ حرکت کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو آپ حرکت کہیں گے۔ جب حرکت آپ نے پڑھ لیا تو آگے ہم پڑھیں گے متحرک۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حرکت جس حرف پر آ جائے اسی کو متحرک کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ احمد ہے،
احمد میں الف پر زبر کی حرکت آئی تو زبر تو حرکت ہو گیا اور لفظ الف جو ہے وہ متحرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا. جزم سکون کو کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم یا سکون ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. جیسے لفظ احمد میں دال ہے، یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے. اور اسی طریقے پر ہا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مجزوم ہے. تنبیہ، تو ہم خصوصی توجہ دے کر اس کو پڑھیں گے کہ زبر کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے، پیش کو ضمہ اور جسم کو سکون کو جزم کہا جاتا ہے. اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں تو جس حرف پر زبر ہو یعنی فتحہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح کہتے ہیں. جیسے احمد میں الف مفتوح ہے. کیا ہے؟ مفتوح ہے. جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں. چونکہ زیر کو کسرہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ابھی، تو جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں. جیسے لفظ عرفان میں لفظ عین کیا ہے؟ مکسور ہے. جس حرف پر پیش ہو یعنی پیش کو چونکہ ضمہ کہا جاتا ہے تو جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہیں گے. جیسے مدثر میں لفظ میم کیا ہے؟ مضموم ہے. جس حرف پر سکون ہو اسے مجزوم کہتے ہیں. جیسے لفظ انس میں الف، یہ کیا ہے؟ لفظ جس حرف پر سکون ہو اسے مجزوم کہتے ہیں. جیسے لفظ انس میں سین، یہاں غلطی سے لکھا گیا ہے الف، یہ الف نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ